اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ رمضان میں پہنچا دے، آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فائدہ ہو رہا ہے، کوششیں کی جا رہی ہیں رمضان المبارک کی تیاریوں کے لیے۔ بھاگم بھاگ تو نہیں مچائی ہوئی آپ سب نے، تو ایسے بھاگم بھاگ نہیں مچانی، بلکہ بہت پیار سے محبت سے اپنے اس مہمان والے مہینے کو ہم نے خوش آمدید کہنا ہے انشاءاللہ۔ تو پیارے ساتھیوں، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے گھر کی صفائی اور فالتو چیزیں نکالنا۔ یہ ہمارا آج کا ٹاسک ہے۔ رمضان کے قریب آنے کا بہترین وقت ہے کہ ہم اپنے گھر اور دل دونوں کی صفائی کریں۔ جیسے گھر میں جگہ بنانے سے کام آسان، ماحول خوشگوار ہوتا ہے، ویسے ہی دل سے فالتو خواہشات اور فضول چیزیں نکالنے سے ہماری روح کو سکون ملتا ہے۔ آج ہم سیکھیں گے کہ کیسے گھر اور دل کو صاف کر کے رمضان کی تیاری کی جائے۔ تو گھر کی صفائی صرف جھاڑو پونچھا اور کچرا نکالنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ نظم، ترتیب اور غیر ضروری چیزوں کو الگ کرنے کی عادت ہے۔ رمضان میں یہ اور بھی اہم ہو جاتی ہے، کیونکہ دل کی صفائی اور نیکیوں کے لیے ماحول سکون دہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم مثال کے طور پہ دیکھیں کہ اگر کسی گھر میں غیر ضروری چیزیں بکھری ہوئی ہوں تو نہ صرف جگہ کم ہوتی ہے بلکہ کام کرنے میں بھی مشکل پیش آتی ہے۔ اسی طرح دل میں فضول خواہشات، دکھاوے یا غیر ضروری سوچیں جب جمع ہو جائیں تو عبادات اور نیکیوں کا اثر بھی کم ہو جاتا ہے۔ گھر اور دل کی صفائی 3 ستونوں پر ہونی چاہیے۔ وہ کیا؟ سب سے پہلی بات، غیر ضروری چیزیں نکالنا۔ پرانی یا غیر استعمال شدہ چیزیں جو ہیں ان کو نکال دیں۔ پھر ترتیب اور نظم قائم کرنا، ہر چیز کی اپنی جگہ ہو تاکہ وقت اور توانائی کم ضائع ہو۔ پھر دل کی صفائی، کہ فضول فکر، دکھاوے، غیر اہم خواہشات سے دل کو آزاد کر دیں۔ ایسا نہیں ہے کہ رمضان شروع ہوتی ہے آپ کو یہ ٹینشن ہے کہ مجھے کتنی ڈشز افطار میں ریڈی کرنی ہے، مجھے یہ ہے کہ بس ٹیبل کے ٹیبل بھر کے رکھ دینے ہیں، اب تو مجھے افطاریاں کروانی ہیں چاہے میری عبادات جتنی مرضی کم ہو جائے۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایک کمرے میں جہاں کپڑے، کھلونے اور کاغذات بکھرے ہوئے ہوں وہاں سکون سے کام نہیں ہوتا، لیکن جب ہر چیز اپنی جگہ پر ہوتی ہے تو گھر صاف لگتا ہے، کام میں آسانی ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیں، اسی طرح دل کی صفائی بہت ضروری ہے کہ رمضان میں دل کی صفائی کے بغیر عبادات مکمل نہیں ہوتی۔ اگر ہم فالتو فکر، دنیاوی خواہشات اور دکھاوا نکال دیں تو عبادت میں خشوع، سکون اور اثر پیدا ہوتا ہے۔ جیسے ایک استاد کلاس میں غیر ضروری مواد نکال کر طلبہ کو درس دیتا ہے تو تعلیم زیادہ مؤثر ہوتی ہے، ویسے ہی ہمارا دل صاف ہو تو نیکیوں اور عبادات کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ تو چلیں خود سے سوال کریں کہ کیا میں نے آج گھر کی صفائی اور فالتو چیزوں کی ترتیب کے لیے وقت نکالا؟ کیا میں نے غیر ضروری اور پرانی چیزیں نکالنے کی شعوری کوشش کی؟ ہمارا تیسرا سوال کہ کیا گھر اور دل میں نظم قائم رکھا تاکہ سکون اور آسانی محسوس ہو؟ ہمارا چوتھا سوال کہ کیا میں نے دل کی فضول فکر، دکھاوا اور غیر ضروری خواہشات سے خود کو آزاد کیا؟ ہمارا پانچواں سوال کہ کیا میں نے کل کے لیے مزید بہتر صفائی اور نظم قائم کرنے کا ارادہ کیا؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ ہمارے گھروں اور دلوں کو صاف اور برکت عطا فرما۔ یا اللہ فالتو اور غیر ضروری چیزیں نکالنے کی توفیق دے اور عبادات میں خشوع اور سکون عطا فرما۔ یا اللہ رمضان میں ہمارا ہر عمل مؤثر اور قبول ہو، آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔